تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کے یہ 11ویں رکوع کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اور بڑی عظیم نے نصیحت سے نوازا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین ہی وہ چیز ہے جو ایک طرف انسانوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط باندھ دیتا ہے۔ تو کتنا قیمتی ہے یہ دین کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑو، یعنی اختلافات میں مبتلا نہ ہو جاؤ، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ کر دین سے دور نہ ہو جاؤ، اصل دین کی جو بنیاد ہے اس پر قائم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں اسی چیز کی نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان پر کاربند رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری آپ نے فرمایا میری سنت۔ اس پر کاربند رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی۔ اللہ کی نعمت سے مراد یہی اللہ کا دین ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نے انسانوں کے سامنے ایک بہت بڑا مظاہرہ پیش کیا، اور وہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ وہ کیا کہ اذ کنتم اعداء، کہ دیکھو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے تم ایک دوسرے کے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہیں اس نعمت کے ذریعے سے آپس میں جوڑ دیا، تمہارے دل ایک دوسرے کے ساتھ اس نے جوڑ دیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی نعمت کی بدولت، یعنی اس دین کی بدولت تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یعنی ذرا دین اسلام سے پہلے کی کیفیت پر غور کرو، کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا۔ ان آیات سے پہلے، یعنی یہ آیات 3 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور 13 سال مکے کے اور 3 یہ لگا لو، یعنی کوئی 16 سال پہلے دین اسلام سے پہلے کیا کیفیت تھی انسانوں کی، کہ بات بات پر جھگڑتے تھے، خون کے پیاسے تھے، راستے جو تھے وہ کس طرح سے بدامنی کا شکار تھے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے اور برسوں لڑائیاں جاری رہتی تھیں، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ۔ تو تم لوگ کیا تھے، کس کیفیت میں تھے؟ اور یہ قبائل اوس اور خزرج کے مدینہ کے یہ 2 بڑے مشہور قبیلے تھے جو برسوں سے ایک دوسرے سے برسرے پیکار چلے آ رہے تھے۔ تو اسی نعمت کی وجہ سے وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ یعنی تمہارے سامنے اس دین کی برکت موجود ہے، تم نے دیکھا کہ وہی قبیلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے آپس میں بھائی بھائی بنے، اور نہ صرف آپس میں بلکہ مکہ سے ہجرت کرنے والے لوگوں کے لیے
کس طرح سے انہوں نے اپنی سب کچھ جو کچھ ان کے پاس تھا ان کے سامنے پیش کر دیا، اپنی زمینوں میں ان کو شریک کر لیا، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کر لیا۔ کس طرح سے اس اللہ کے دین نے، اس نعمت نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، تمہیں جوڑ دیا، تمہاری دشمنی ختم کر دی۔ تو فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اسی نعمت کی وجہ سے تمہارے دل آپس میں جڑ گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی اس کیفیت پر غور کرو جو اس دین سے پہلے تمہاری تھی، کس طرح سے تم ہر وقت خطرے سے دوچار تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی اگر اسی کیفیت میں رہتے تو تمہارا انجام کیا ہوتا، دنیا بھی تمہاری کس طرح سے غیر محفوظ تھی اور آخرت بھی تمہاری برباد تھی۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے تمہیں اس نعمت کے ذریعے سے بچا لیا، اس گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ کی اس نعمت پر تم اگر کاربند رہو گے تو اس کا اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں، تمہارا ہی فائدہ ہے، تم ہدایت پاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی تمہیں اچھا انجام ملے گا۔ اور پھر ایک اور نصیحت فرمائی، بڑی اہم نصیحت ہے، کاش مسلمان اس پر کاربند ہو۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ یہ کام جب چھوڑ دو گے تو پھر تم برے نتائج دیکھو گے، تو اچھے نتیجے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک دوسرے کو خیر کی یعنی بھلائی کی نصیحت کرو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکیوں کا حکم دو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو۔ آج یہ کام نہیں ہے، کوئی کسی کو برا کہنے سے ڈرتا ہے، یعنی برائی پر توجہ دلانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ میرے گلے نہ پڑ جائے، اور سننے والا جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی خیر خواہ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم دو۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ جو ہیں کامیاب ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو تفرقوں میں پڑ گئے، جو دین کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی باتوں میں یعنی اختلافات میں مبتلا ہو گئے اور اسی کو اصل دین سمجھنے لگ گئے۔ ارے بھائی، جو جہاں مطمئن ہے وہ ویسے کرتا رہے، اس چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر علیحدہ اپنے مسلک بنا لیے، علیحدہ اپنے جو گروہ بنا لیے، علیحدہ اپنی مسجدیں بنا لی۔ ارے بھائی، کوئی زور سے آمین کہتا ہے تو زور سے کہتا ہے، کوئی آہستہ سے کہتا ہے تو آہستہ کہہ لے، اس میں لڑنے کی فرقوں کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی رفع یدین کرتا ہے تو کر لے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے۔ یعنی یہ وہ چیزیں نہیں ہے جس کی بنیاد پر جو ہے انسان ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثے کرے، الگ الگ فرقے بنا لے، ایک دوسروں کے ساتھ نفرتیں شروع کر دیں۔ جہاں جس کا اطمینان ہے وہ ویسے عمل کر لے، تو دین میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو ان لوگوں کی طرح سے نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور واضح روشن نشانیاں آنے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جو دین کو چھوڑ کر اور اختلافات میں پڑ جائیں، فروعی اختلافات کو اصل دین سمجھ بیٹھیں اور اس کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ختم کر لیں۔ دین تو جوڑنے کے لیے آیا تھا، جبکہ اس دین کو اس طرح سے استعمال کرنے لگ گئے لوگ، یعنی ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين یا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.